بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا موضوع لے کے جس کے اوپر جب ہم تجزیہ کریں گے تو بہت سے ہمارے نوجوان نسل اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ موضوع جو میں خاص طور پہ جو میں نے چنا ہے وہ وجہ یہ کہ جو یہاں پاکستان میں جو ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو اس ملک کو، باہر چلے جاتے ہیں، اور باہر ملک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کما لیا، اب چلو اپنے ملک چلتے ہیں۔ اچھا، لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ کیا ہم پاکستان کو چھوڑیں، پاکستانی لوگ، اور جو باہر اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم اس ملک کو چھوڑ کے واپس اپنے ملک میں جائیں یا نہ جائیں۔ اچھا، اس کے لیے ظاہر ہے میں نے ایک گیسٹ کو دعوت دی ہے جو کہ پاکستان سے گئے اور باہر ممالک میں اپنا ایک نام کمایا، کاروبار کیا، اور بہت ہی ینگ ایج میں بلکہ ایک فورنر کے ساتھ شادی بھی کی، اور پھر سب کچھ کامیابی حاصل کرنے کے بعد آج واپس پاکستان میں آ گئے۔ جی ہاں، ہمارے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا آپ کو ایک بات ان کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جس طرح سے مطلب میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو کامیاب کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں اور کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ کر اس کی کامیابی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو ہمارے گیسٹ جی ہاں حیات صاحب، فل نیم ان کا جو ہے کاشف حیات صاحب ہے، اور حیات صاحب سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے، تو انہوں نے کہا یار لوگ مجھے اکثر حیات پرناؤنس کرتے ہوئے جو ہے نا ان کو عجیب سا لگتا ہے۔ میں نے کہا میں سٹارٹ ہی حیات سے لوں گا اور کاشف حیات صاحب کو میں ویلکم کروں گا۔ جی کاشف صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم ٹو آر شو، اور جیسے کہ میں نے اپنے ویورز کو بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز پاکستان سے کیا، پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں بڑے ہوئے، اور پھر باہر ممالک گئے، اور ایک نہیں کئی ملکوں میں گئے، اور اس کے بعد فورنر سے شادی بھی کی۔ تو شروع ہم کرتے ہیں آپ کے بچپن سے۔ بچپن میں آپ نے کیا سوچا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے اور اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو آپ کے ساتھ اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر کے۔ بچپن میں نے سچ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچپن میں ہی انسان پورا اپنا لائف ٹائم کا پلان کر لے، ایسا تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کہ بچپن کی زندگی سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب میں یعنی یونیورسٹی کالج کی لائف میں آیا تو یونیورسٹی میں جس طرح سے دوسرے چاہتے تھے میں بھی یہ چاہتا تھا کہ جی I-20 اپلائی کریں، آئلٹس کا ایگزام دیں اور دوسرے ملک میں جائیں اور امریکہ میں جا کے پڑھیں۔ میری بھی خواہش تھی، سم ہاؤ کوشش کی لیکن کبھی کامیابی نہیں ہوئی، تو یہیں پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے پھر یہ ہوا کہ کمپلیشن ہوا میرا، میں نے گریجویشن کیا یہاں۔ گریجویشن کے بعد الحمدللہ فرسٹ جاب لگی، تو پہلی جاب جو لگی کافی اس وقت اتنا میچور تو تھا نہیں، لیکن میں نے کیونکہ بزنس اسٹڈی کیا تھا تو بزنس سے ریلیٹڈ مجھے ایک اپارچونیٹی ایک کمپنی میں جو ملی وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، فارچون 500 کمپنی تھی۔ یہاں پہ میں اپنے آپ کو کہوں گا دیٹ واز مائی گڈ لک کہ ایک اچھی جاپنیز فارچون 500 کمپنیز میں مجھے پہلی جاب مل گئی، تو وہ میرا زندگی کا آغاز تھا۔ تو اس سے پہلے جو ہے جس طرح اچھا، آپ ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو بائی چانس بائی لک ملا یا آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ ایک راستہ ہے باہر جانے کا؟ نہیں، یہ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ یہ باہر جانے کا راستہ ہے۔ میں نے تو میرا ارادہ یہ تھا کیونکہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے اس وقت ماڈلنگ شروع کر دی تھی پاکستان میں، تو اس وقت میں نے کچھ ٹی وی کمرشلز کیے تھے، لپٹن کا ٹی وی کمرشل کیا تھا، میڈی کیم کیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ فیشن شوز، کیٹ واکس، پرنٹ، یہ سب میں کر رہا تھا۔ تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں جو جاب کروں گا کسی اچھی ماڈلنگ ایجنسی میں یا ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کروں گا تاکہ میں وہاں ماڈلنگ بھی کر سکوں اور ساتھ ساتھ میرا کیریئر بھی اسٹارٹ ہو جائے۔ اٹ واز جسٹ بائی چانس، کیونکہ جس طرح سارے دوست اپلائی کر رہے تھے اخبار میں دیکھ کے ہم بھی ڈال دیتے تھے ایک اپلیکیشن، تو اسی طرح سے ایک کال آ گئی میری، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کمپنی میں اپلائی کیا ہے کیونکہ اس کمپنی کا نام مینشن نہیں تھا اس ایڈ میں۔ اوکے، تو ان کی کال آئی، انہوں نے کہا ہم اس کمپنی سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے اپلائی کیا تھا۔ تو آئی بین تھنکنگ کہ میں نے کب اپلائی کیا تھا یہاں پر۔
خیر وہ میں نے کہا چلو لیٹس ٹیک این اپرچونیٹی، جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میں چلا گیا انٹرویو. پہلے انہوں نے کال کیا کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کی ڈیٹ میں بلایا. تو ایک ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ کے بعد اس کے بعد انہوں نے انٹرویو کے لیے کال کر لیا. انٹرویو سے پاس ہو کے دوسرا ہوا اور پھر تیسرا، اور پھر فائنلی انہوں نے آفر لیٹر دے دیا. تو یہ اٹ واز جسٹ اے کوئنسیڈنس، اور میں کوئی اتنا ولنگ بھی نہیں تھا اس کمپنی میں جانے کے لیے. جیسے میں نے آپ سے کہا میں تو چاہتا تھا کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاؤں، بٹ دیٹس ہاؤ مائی کیریئر اسٹارٹیڈ. تو کمپنی جو تھی، تو مجھے یہ ایک اپرچونیٹی اس طرح سے ملی کہ جو میرا باس تھا وہ شروع سے ڈے ون سے جیپنیز تھے، انہوں نے ہی ہائر کیا تھا، انہی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر مجھے اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کرنے کا موقع ملا، کیونکہ جو آپ کتابی نالج لیتے ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہے، جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ورلڈ. یہاں پہ مور پریکٹیکل نالج ہونا چاہیے. اس وقت میں یہ سوچتا تھا کہ جو میں نے سیکھا ہے اس سیکھے ہوئے کو میں کس طرح سے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آؤں. میرا یہ ایک ایم ہوتا تھا جو میرا خیال ہے کہ کافی سکسیزفل رہا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھائی کی ہے اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن کیسے ہوگا وہ نہیں سمجھ پاتے. تو میرے لیے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ میں نے جو پڑھا تھا اس کو میں کہتا تھا کہ اس کو اس یعنی آپ نے رٹا نہیں مارا تھا، سمجھ کے پڑھا تھا، تعلیم حاصل کی. بالکل ایسے میں کہتا ہوں ڈگری نہیں، تعلیم حاصل کی تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جب تک میں شاید گریجویشن تک جا رہا تھا تو اس وقت تک جو پاکستان کا سسٹم تھا اس میں ظاہر ہے رٹنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اینڈ آئی واز ناٹ اے گڈ پیرٹ، سو میں بہت سکسیزفل نہیں تھا، میرے بہت اچھے نمبرز بھی نہیں آتے تھے. لیکن جب میں نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا، دیٹ واز فرسٹ ٹائم کہ میں نے اس کو ریئلائز کرنا شروع کیا کہ جب بھی آپ اپنی پروفیشنل ڈگری کو پڑھ رہے ہوں اس کے ساتھ پورا انصاف کریں. اگر آپ نے پروفیشنل ڈگری کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو یہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. جب میرے خیال پہلا ہفتہ تھا جب میں جاب پہ بیٹھا ہوا تھا، تو 5 بج کے شام کے میں اٹھ کے جانے لگا. تو میرے باس نے مجھ سے کہا ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر، بیٹھو ٹیبل پہ. میں بیٹھ گیا اپنی سیٹ پہ جا کے. تو اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، آج یہ فائلیں اتارتے ہیں. اس نے کہا فائلیں اتارو. میں نے اتاری، ٹیبل پہ رکھ دی، لا کے 3 ڈفرینٹ فائلز رکھ دی، موٹی موٹی باکس فائلز تھیں وہ. اس نے مجھ سے کہا کہ ان کو کھولو. تو میں نے کھولنا شروع کیا تو اس میں سی ویز نظر آئے مجھے. تو ایک فائل کے اندر بہت سارے سی ویز، دوسرے میں اور تیسرے میں بھی تھے. اس میں نے دیکھا ایک فائل کے اندر میرا سی وی اوپر لگا ہوا تھا. میں کہا یہ تو میرا سی وی ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اپنے پہ فخر کرو کہ یہ 350 لوگ تھے جس سیٹ پہ اس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ مومنٹ میرے لیے بڑے اچھے مومنٹس تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اگر پہنچا دیا ہے تو یہاں سے آن ورڈز مجھ کو اسی طرح سے چلنا ہے، محنت سے اور سمجھ کی چیزیں چلنا ہے. یعنی کہ وہ جو جاپنیز لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈگری نہیں دیکھتے، وہ بندے کا نالج دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے وہاں آپ کا فائدہ ہوا، جو کہ آپ کہتے ہیں نا میں نے رٹا نہیں لگایا تھا، میں نے پڑھائی کی تھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں اکثر جو اسکولنگ کا سسٹم رہا ہے یا کالج میں بھی تھا تو وہاں پہ یہی ہوتا تھا کہ نمبرز کے لیے پڑھتے ہیں. میں ایک شاید اللہ کی طرف سے ایک ورسٹائل پرسن تھا. میں اسپورٹس میں تھا، میں ماڈلنگ کرتا تھا، میں بڑا سوشل بندہ تھا، اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا تھا. اور پڑھائی میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ بلو ایوریج کبھی بھی نہ ہوں، یہ کوشش رہتی تھی. تو اتنا سمجھ کے ضرور پڑھیں کہ ابو ایوریج رہوں یا ایوریج تک رہوں. اسی طرح جب میں نے اپنا گریجویشن بزنس میں کیا تو اس وقت بھی میرا جی پی اے جو ہے وہ 3 از ناٹ دا بیسٹ، بٹ یا اٹس ناٹ سو بیڈ ایز ویل. تو یہی وجہ تھی. ڈیفینیٹلی انٹرویو میں جب میں بیٹھا ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ گریجویٹس جو آئے ہوئے تھے وہ لمس کے بھی تھے، آئی بی اے کے بھی تھے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے، برانڈڈ یونیورسٹیز، اور ایون سم پوزیشن ہولڈرز بھی تھے اس میں. تو پھر میں نے اللہ کا بڑا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا موقع دیا کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، کافی لوگوں سے اوپر آ گیا. آپ نے بڑی یونیورسٹیز کا نام لیا، آپ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے؟ میں نے ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھا تھا. ناظرین اس بات پہ غور کیجیے گا، کیونکہ لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ جی یہ اس یونیورسٹی میں جائیں گے. میں کسی یونیورسٹی کا نام لے کے اسے چھوٹا یا بڑا نہیں کہوں گا، پر لوگوں کو خاص طور پہ نوجوان نسل کو جو عادت ہو گئی ہے کہ جی اسی یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے میرا فیوچر بن جائے. نہیں، آپ کے سامنے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ کاشف حیات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی کاشف صاحب، سوری، میں خاص طور پہ اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو اس لیے یہ میں نے انٹرپٹ کیا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ برانڈڈ یونیورسٹیز میں ہی صرف کامیابی حاصل نہیں ہوتی. تو اب مجھے بتائیے کہ پھر جاپانی کمپنی سے آپ نے باہر ملک کا جو راستہ ہے وہ کس طرح سے بنایا؟ اچھا، میں آپ کی اس بات کو پہلے تو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کو یوتھ بھی فالو کر رہے ہوں گے پروگرام کو، کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نام کی وجہ سے یونیورسٹی کے پیچھے جانا یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے.
آپ جہاں سے بھی پڑھیں اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہ فائدہ ہوتا ہے. میرے پاس اپورچونیٹی تھی کہ میں ایگزام دیتا جا کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوتا اور شاید آئی بی اے میں جاتا, لیکن میں نے اپنی ول سے, کیونکہ ہمدرد کے ایگزامس پہلے ہوئے تھے آئی بی اے سے, تو میں نے وہاں ایگزام دیا. جب میرا ایڈمیشن ہو گیا میں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ڈزنٹ میٹر, گو کیری آن یور اسٹڈیز ان دس یونیورسٹی. میں نے کیا, الحمدللہ کامیابی رہی اللہ کی طرف سے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سیکنڈ اٹ کہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. جاپانی کمپنی کے اندر میں نے پاکستان میں بہت عرصے کام نہیں کیا, میں نے صرف جوائن ہی کیا تھا. تو وہی والی بات کہ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں اور محنت کے ساتھ کام کریں تو یو اسٹارٹ ٹو شائن آٹومیٹکلی, آپ نظر آنے لگتے ہیں. تو میں نے جو سیکھا تھا اس کو لے کر آتا تھا, اپنی رپورٹس میں لے کر آتا تھا. میرا کام تھا مارکیٹنگ ریسرچ. تو میں مارکیٹ جاتا تھا, ضرورت ہوتی تھی ٹرک اڈوں پہ بیٹھتا تھا, جا کے ڈرائیوروں سے بات کرتا تھا, ان سے انفارمیشن لیتا تھا. مجھے انفارمیشن لینے کے لیے کبھی آر نہیں ہوئی اس بات. پڑھا لکھا ماسٹرز کیا ہوا اسٹوڈنٹ ٹرک اڈوں پہ جاتا ہے, بلکہ اسٹوڈنٹ نہیں آپ نے, بلکہ کوالیفائی کرنے کے بعد ایک اچھی جاپنیز کمپنی میں جاب لینے کے بعد ریسرچ کرنے کے لیے آپ جسے کہتے ہیں زمین پہ اترے, میں تو کہوں گا, کیونکہ لوگ عام طور پہ اتنا پڑھنے کے بعد اور اس ڈیزگنیشن کے بعد ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی ریسرچ بناتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس وقت میں انٹرویو کی لائن میں لگا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا تھا اور میرا نمبر آنا تھا, جب میں اندر گیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا اسٹریٹ اوے, جیپنیز بندے نے مجھ سے کہا کہ دیر آر ٹو جابس, ون از اے ان سائڈ جاب, آفس جاب, دا ادر ون از آؤٹ ڈور جاب, سو وچ ون وڈ یو پریفر. تو میں نے اس کو یہ بات بولی کہ سنس آئی ہیو ڈن مائی مارکیٹنگ اینڈ مارکیٹنگ ڈز ناٹ اسٹارٹ فرام ان سائڈ, اٹ اسٹارٹس فرام مارکیٹ, تو میں پریفر کروں گا کہ جو آؤٹ ڈور جاب ہے مجھے اس پہ رکھا جائے. تو اس نے مجھے بتایا کہ مارکیٹنگ ریسرچ کی جاب ہے اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دیر. تو اس چیز کے جواب نے اس کو بڑا امپریس کیا, کیونکہ وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ جو زیادہ تر لوگ آ رہے تھے وہ یہ کہتے تھے جی دونوں جابس کے لیے ہم سوٹیبل ہیں, آپ ہمیں جہاں فکس کرنا چاہیں کر دیں. بٹ آئی واز ویری اسپیسیفک اینڈ مے بی میرا آنسر اس کو سمجھ میں آ گیا, تو اس طرح سے اسٹارٹ کیا. تو مارکیٹنگ ریسرچ نو ڈاؤٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس سے واقعی آپ کو مارکیٹ کو سمجھنے کا پتہ چلا کہ مارکیٹ بیسکلی کیا ہے, کس طرح سے ورک کرتی ہے. آئی واز اے فریش گریجویٹ, جو بکس میں پڑھا تھا اس کو دیکھنے کا موقع وہاں ملا, اور دیکھنے کے بعد رپورٹنگ جو ہے آپ کے آفس میں ہوتی تھی, تو جو رپورٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ ساری چیزوں کو مکس کر کے. تو پھر سر آپ نے جاپنیز کمپنی کے بعد کون سی کمپنی جوائن کی, اور کیا وہ آپ کی جو اتنی محنت تھی اس کی وجہ سے آپ کو اپرچونیٹیز ملی دوسری کمپنی میں؟ جی ڈیفینیٹلی یہ وہ محنت ہی تھی, وہ رزلٹ ہی تھا الحمدللہ, اللہ کی طرف سے ہی تھا یہ کہ میرے سینئرز تھے میرے اوپر 4 جو پاکستانی تھے اور سیم جاب پر تھے ریسرچ کے اندر. تو مجھے 1 سال کے اندر 2 پروموشنز ملی پہلے سال کے اندر, تو میری سیلری بھی بڑھا دی گئی. سینئر موسٹ جو بندہ تھا اس سے صرف 500 روپے کم کر کے رکھ دی گئی, تو جس پہ وہ بڑا ناراض ہوا, لیکن اس نے کہا دیکھو تمہاری ابھی بھی زیادہ سیلری ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دبئی چلے جاؤ. یہ میرے لیے پہلا موقع تھا جب مجھے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اس نے بولا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یو کین ڈو اے بیٹر جاب وین یو گو اوورسیز. یہاں پر میرا ایک جملہ تھا جو میں نے اپنے باس سے بولا, میں نے کہا آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے مجھ کو اس چیز کے لیے چنا اور آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن میرا سینئر موجود ہے تو میں چاہوں گا پہلے آپ اس کو موقع دیں. دین ہی ریپلائڈ بیک ٹو می کہ ہمیں پتہ ہے بہتر کہ کس کو ہمیں بھیجنا ہے کس پوسٹ پہ. تو یہ کہہ کہ اس نے مجھے خاموش کیا اور میری پہلی پوسٹنگ پھر دبئی میں چلا گیا. ابھی بالکل فریش ہی تھا, میں نکلا تھا, پاکستان میں کام شروع ہی کیا تھا کہ مجھے وہ موقع مل گیا. وہاں گیا تو میرا کمپٹیشن اب اوشن میں ہو گیا. پہلے میں ایک چھوٹے سے پول میں تھا, اب میں اوشن میں جا کے جہاں پہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ تھے, جیپنیز کے ساتھ گورے بھی تھے. تو جب آپ پاکستان چھوڑ کے دبئی جا رہے تھے تو کیا خواب لے کے گئے تھے, کیا سوچا تھا؟ اس وقت پہلا خواب تو میرا یہ تھا کہ میری والدہ سعودی عرب میں رہتی تھیں بڑے بھائی کے ساتھ, تو میں کہتا تھا اب میں دبئی جا رہا ہوں تو اور قریب ہو گیا سعودی عرب سے, تو پہلے میں ان سے ملوں جا کے. پہلی میری خواہش یہ تھی. آف کورس میں بہت ایکسائٹیڈ تھا, اب باہر جا رہا ہوں, اٹ واز نیو ورلڈ فار می, پہلی دفعہ ملک سے باہر گیا تھا, اور پھر وہاں جا کے لوگوں کو ایکسپلور کرنا تھا, نئے کلچرز کو, نئے انوائرمنٹ کو. تو وہاں پہ میری آن دا جاب ٹریننگ ہوئی, اس جیپنیز باس نے میری ٹریننگ کی. اس کے بعد انہوں نے مجھے پہلی اپارچونیٹی دی اور مجھ سے بولا کہ ایجپٹ مارکیٹ ہماری اس وقت 0 بزنس ہے اور پچھلے 8 سال سے ہم تم کو یہ اپارچونیٹی دینا چاہتے ہیں کہ تم اس بزنس سے اب اس کو ٹیک اوور کرو اور اس بزنس کو گرو کرو. بزنس از 0, ٹرائی ٹو کیپ اٹ 0 ناٹ مائنس, اگر تم گرو نہیں کر سکتے تو. میں نے وہ چیلنج لیا. فرسٹ بزنس ٹرپ پہ میں گیا ایجپٹ. میری خواہش زندگی میں یہ تھی کہ میں
پیرامڈس کا چکر ضرور لگاؤں. اللہ تعالیٰ نے پہلا بزنس ٹرپ ایجپٹ کا رکھا تو میں پیرامڈس کیا. وہاں پہ خیر پہلی نیگوسیشنز جو ہوئی, میں جو بھی انسٹرکشنز باس سے لے کے گیا تھا وہ میں نے کیا. اس سے فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں واپس آیا تو بزنس ڈیل کلوز کر کے آیا. میری بڑی بیشنگ ہوئی. جو ایجپٹ کے جنرل مینیجر تھے اس کمپنی کے, انہوں نے کہا آپ نے ایک ینگ بندے کو بھیج دیا, اس نے آ کے یہ کیا کر دیا. چلیں ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. شور. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ینگ سے شخصیت جو ہم آپ کے سامنے آج ہم نے بلایا ہے, ہمارے گیسٹ کاشف حیات صاحب کو, انہوں نے پاکستان سے دبئی سے ایجپٹ اور پھر اس کے بعد کا ان کا سفر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک.